اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت 26 قال ہی راودتنی عن نفسی یوسف علیہ السلام نے کہا یہی ہے جس نے مجھے پھسلا رہی تھی جو وشاہد شاہد من اہلیہ اور ایک انہی کے گھر میں سے ایک شخص نے جو وہاں پہ موجود تھا جس نے دیکھا تھا اس نے گواہی دی اور وہ گواہی کیا تھی. اب یہاں پہ واپس اس سینیریو میں جائیں کہ یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی دونوں دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں, دروازے پہ پہنچتے ہیں اور دروازے پہ پہنچتے ساتھ ہی پہلے دروازے کے پیچھے کیا سچویشن تھی کہ عزیز مصر کی بیوی کہہ رہی تھی کہ تم جلدی کرو فوراً, اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ نہیں یہ جو تم کام جس طرف مجھے بلا رہی ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا, اس سے کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوتی. لیکن اس نے نہیں سنا. جب اس نے نہیں سنا اور تو یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھی. وہ جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے ان کو روکنا چاہا تو قمیض ہاتھ میں آئی اور تھوڑی سی وہ کہیں سے پھٹ گئی ہوگی, زور لگا کے کھینچا. تو جب عورت نے بھی دیکھا کہ اب یوسف علیہ السلام تو کمرے سے باہر بھاگ رہے ہیں, دروازے کی طرف جا رہے, تو وہ بھی پیچھے سے بھاگی. اب دونوں جب بھاگے دروازے تک پہنچے, دروازہ کھولا اندر سے تو سامنے کون موجود تھا؟ شوہر موجود تھا اور ساتھ میں کوئی اور لوگ بھی موجود ہو گئے. اسی لیے یہاں پہ شاہد من اہلیہ یعنی ان کے گھر کا ہی کوئی ایک اور فرد بھی وہاں پہ موجود تھا. کتنے لوگ موجود تھے یہ بات نہیں قرآن پاک بتائے گی, لیکن ایک شخص کا ضرور بتایا گیا کہ وہ بھی ساتھ تھا عزیز مصر کے. اور وہ کون تھا؟ ان کا گھر کا فیملی ممبر ہی تھا. اور وہاں پہ اس نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس نے فوراً کہا, اب کیونکہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ ڈرامیٹک ہو گئی, فوراً رونا پیٹنا رونا دھونا ڈال دیا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا. اب وہاں پہ اس نے ایموشنس کو ٹیکل کیا, اس نے فوراً ایموشنل ہائپ کریٹ کی کہ اگر میں ایموشنل باتیں کروں گی کہ دیکھو تمہاری بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے, تو وہ وہاں پہ مجھے ہی وکٹم سمجھا جائے گا. اور بالکل ایسے ہی وکٹم اسی کو ہی سمجھ رہے تھے. تو وہاں پہ وہ ایک عجیب سی ایک سچویشن بن گئی تھی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کا کریکٹر بھی ان کو پتا تھا کہ یہ تو بہت ایماندار ہے اور بہت یہ تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, ایک حد تک بات کرتا ہے, ایک حد تک بولتا ہے. تو وہاں پہ اس پہ یقین کریں کہ بیوی پہ یقین کریں. تو وہاں پہ فوراً اس گھر والے نے, جو کہ ایک جہادیدہ آدمی تھا, اسے نظر آ رہا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام بالکل خاموش کھڑے ہیں, گھبرائے ہوئے وہ بھی ہیں لیکن خاموش کھڑے ہیں, اور ایک طرف یہ بیوی ہے جو رو رہی ہے. تو اس وقت اس نے کہا کہ ایسا کرو قمیض دیکھو, یعنی اس نے قمیض کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت غلط ہے, کیونکہ یہ یوسف علیہ السلام بچ کے بھاگ رہے ہوں گے اور اس نے اس کو پکڑا ہوگا. اور اگر سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کام کیا تھا, پہل کی تھی اور یہ خود کو بچا رہی تھی. تو قمیض دیکھی گئی تو قمیض پیچھے سے ہی پھٹی ہوئی تھی. اب یہاں پہ ایک ہسبینڈ کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ اب تفسیر ابن کثیر کے مطابق جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ اس وقت بادشاہ کی بھانجی تھی. تو یعنی اس کا ایک یہ کہ وہ ایک بڑے پولیٹیکل پوزیشن پہ موجود انسان کی بیوی نہیں تھی صرف, بلکہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی پیچھے سے بہت اسٹرانگ تھا. اب عزیز مصر کو اپنا پولیٹیکل کریئر اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس نے وہاں پہ کیا کیا, اس نے بیوی کو کوئی بھی ریئیکشن دینے کی بجائے اس نے اوور جنرلائز کیا. اس نے کیا کہا فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن. اس نے دیکھا جب کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کے فریب ہیں ایسے, یعنی اس نے ڈیفلیکٹ کیا بات کو اپنی بیوی سے. اس نے اوور جنرلائز کر دیا کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, یعنی جس تم اسٹیٹس کی ہو, جس طبقے سے تمہارا تعلق ہے, وہ بھی بات نہیں کی. اس نے کہا ساری کی ساری عورتیں ایسی ہیں. انا کیدکن عظیم, تم سب عورتوں کے فریب اور تم سب عورتوں کی چالیں جو ہے نا بہت, تم لوگ کے مکر بہت اونچے لیول کے ہیں, تم لوگ بہت بڑی اسکیمنگ کرتی ہو. یعنی اس نے ساری کی ساری سچویشن کو دیکھنے کے بعد اس کے لیے کیا امپورٹنٹ تھا؟ اپنی پوزیشن امپورٹنٹ تھی. اس کے لیے کیا اپنی ریپوٹیشن امپورٹنٹ تھی. اس کے لیے اس کا پولیٹیکل کریئر امپورٹنٹ تھا. اس نے کہا اس بات کو رفع دفع ہونا چاہیے ورنہ کیا ہوگا, سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. اس کو میں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا, اس کا تو تعلق شاہی خاندان سے, تو یہ کیا کریں گے کہ یہ میرے پولیٹیکل کریئر کو بہت نقصان پہنچائے گی اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس نے اتنی بڑی بات کو کہ اس کی بیوی اپنے ایک غلام کو, اور جس کو اس نے کہا تھا کہ ہم بیٹا بنائیں گے, اسی کے ساتھ ہی وہ افیئر چلا رہی ہے. وہ چاہ رہی ہے کہ وہ, بلکہ غلام ریزسٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں تم میرے ساتھ یہ غلط کام کرو. لیکن اس کے لیے اپنا جو نفع تھا, اس کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ جو میری ریپوٹیشن ہے وہ خراب نہ ہو جائے یا میرا کریئر خراب نہ ہو جائے. تو اس نے اس بات کو وہیں پہ رفع دفع کر دیا. اس نے کہا اس نے ساری عورتوں کی بات کر دی کہ دیکھو عورتیں ہوتی ایسی ہیں. یوسف عارض عن ھذا, اب یوسف علیہ السلام غلام تھے لیکن ہائیلی کریکٹر والے انسان تھے, ان کے ساتھ رہتا تھا, ان سے مشورے کرتا تھا عزیز مصر. تو انہوں نے کہا ایسا کرو اس کو اگنور کرو, عارض عن ھذا, اس کو اگنور کرو, اس سے تھوڑا اعراض برتو, اس کو جانے دو, اس بات کو رفع دفع کرو. واستغفری لذنبک, اور اے عورت تم اب معافی مانگو اپنے غلط کام کی, جو تم نے غلط کام کیا. یعنی سمپلی تم جسٹ معافی مانگ لو اور بات ختم. اور اس نے معافی بھی نہیں مانگی, اس کے معافی کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے. انکی کنتی من الخاطئین, تم ہی خطا کار ہو, تو غلطی تمہاری ہے ساری. اب یہاں پہ کوئی اس کی معافی نہیں بتائی گی, یوسف علیہ السلام کا کوئی ریئیکشن, کوئی کچھ نہیں بتایا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم جب پیچھے دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام نے صرف ایک جملہ بولا, ہی راودتنی عن نفسی, یہ ہے جس نے مجھے پھسلایا ہے, یہ مجھے ورغلا رہی تھی, یہ مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی. یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے والد نے کیا سکھایا تھا؟ اوور شیئرنگ نہیں کرنی. اپنے بھائیوں کو وہ بات نہیں بتانی جو تمہیں پتہ ہے, جو تم نے خواب میں دیکھی ہے. وہاں سے انہوں نے وہ سبق سیکھا تھا کہ اوور شیئر نہیں کرتے. یہاں پہ انہوں نے بجائے ساری سچویشن بتانے کے, یہ صرف نئی بات نہیں ہے, یہ پہلے بھی ایسا سب کچھ کرتی رہی ہے, مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہی تھی, آج اس نے دروازہ بند کر دیا اور مجھے کہا فوراً جلدی آ جاؤ, کوئی بات نہیں بتائی یوسف علیہ السلام, صرف اتنی سی بات تھی, یہ مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی. کوئی اوور ڈرامیٹک نہیں ہوئے, کوئی اوور شیئر نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, وہ خاموش رہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ان کی کوئی پوزیشن نہیں تھی. وہ کورٹ میں جا کے کہہ نہیں سکتے تھے مجھے انصاف چاہیے, غلام کی حیثیت سے وہاں پہ موجود تھے. اور غلام کیا کرتا ہے, جو بھی اس کے ساتھ ہو وہاں پہ خاموشی اختیار کرتا ہے. پہلی بات یہ, اور دیکھیں مینیپولیٹو انسان کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے. مینیپولیٹو انسان جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اخوان یوسف, اور جس طرح یہ عزیزہ مصر کی بیوی تھی. یوسف علیہ السلام کو اپنی زندگی میں مینیپولیٹو لوگوں کو ہینڈل کرنا آ گیا, ان کو ڈیل کرنا آ گیا.
لیکن دونوں دفعہ انہوں نے نقصان پہنچایا. بھائیوں نے بھی نقصان پہنچایا اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی نقصان پہنچایا, اپنے تئیں نقصان پہنچایا کہ باپ کی محبت سے دور کیا پہلے بھائیوں نے, اور پھر اس کے بعد اس عورت نے جو عزیز مصر تھا اس کی شفقت سے دور کیا, اور پھر اس کے علاوہ رسوائی کروائی, جگ ہسائی کروائی, اس کے علاوہ کہا کہ جیل میں ڈال دوں گی, جیل میں ڈال دیا. اپنے تئیں نقصان پہنچایا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم کا حصہ تھا. تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی میں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم خود بھی مینیپولیٹو ہو رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی وکٹم ہوتے ہیں ہر کہانی میں. اپنی کہانی میں انسان کو لگتا ہے کہ میں ہی وکٹم ہوں, لیکن بعض اوقات ہم مینیپولیٹو ہو رہے ہوتے ہیں, ہم سچویشن کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کی فیلنگس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا وہ فیل کرے جو ہم چاہ رہے ہیں. اس کی انٹینشنز کیا ہیں, اس کی فیلنگس کیا ہیں, اس کی باؤنڈریز کیا ہیں, اس کی پرائیویسی کیا ہے, اس کی پرسنل اسپیس کیا ہے, ہمیں یہ پسند نہیں آتا. ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو چیز فیل کر رہے ہیں نا یہ آؤٹ آف لو ہے, ہماری محبت ہے. تو یہی تو بیہیویئر تھا, یہی تو اخوان یوسف کا بیہیویئر تھا, یہی تو عزیز مصر کی بیوی کا بیہیویئر تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم جو فیل کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک ہے, دوسرے کو بھی اسی کے مطابق فیل کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ ضلال مبین میں ہے, یعنی وہ گمراہ ہے. اپنے باپ کو جو کہ نبی ہے اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو بالکل ہی گمراہ ہو, ان ابانا لفی ضلال مبین 8ویں آیت میں تھا. انہوں نے کہا ہمارا باپ تو ہے ہی گمراہ ہے, ہمارا باپ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے. ضلال کیا ہوتا ہے؟ ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے صراط مستقیم, اس سے جتنے بھی باقی راستے ہوتے ہیں ان کو ضلال کہتے ہیں, سارے گمراہی کے راستے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارا باپ جو ہے نا وہ سیدھے راستے پہ چلتے چلتے بھٹک گیا ہے, یعنی وہ نبی ہے, وہ کیسے بھٹک سکتا ہے؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہوتی ہے. تو یہاں پہ اس نے بھی اس کو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے خود کو نہیں کہا کہ میں گمراہ ہو گئی ہوں, اس کو شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا. لیکن کیا تھا کہ یہ کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں, دونوں طرف پوائنٹ آف ویو تھا, ہم ٹھیک ہیں. پھر یہ کہ سچویشن کو ایڈمٹ نہیں کرنا اپنی فالٹ کیا ہے, بلکہ کور سٹوریز بنا لی. وہاں پہ انہوں نے بھی کہا کہ قمیض پھاڑ کے لے آئے, ادھر سے اس نے بھی کہا کہ یہاں پہ کہ دیکھو یہ رونا رونا ڈال دیا کہ دیکھو یہ تمہاری بیوی کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. یعنی ان کو پتا ہوتا ہے کہ کور سٹوریز کس طرح سے بنانی ہے, فوراً کسی طرح بات کا بلیم شفٹ کیسے کرنا ہے اپنے اوپر سے کسی دوسرے پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں اپنے نفس کی پیچھے پڑتے ہیں. نفس کیا ہے؟ نفس سے امارہ, خواہشوں کے پیچھے. ان کی خواہش ان کا خدا بن جاتی ہے. اخوان یوسف کی خواہش کیا تھی؟ باپ کی توجہ ملے, ہمیں صرف ملے اور کسی کو نہ ملے. ورنہ کیا تھا کہ باپ ان سے کیا محبت نہیں کرتا تھا, وہ کہتے تھے کہ یوسف سے نہ کرے, ہم سے کرے. اسی طرح یہ عزیز مصر کی بیوی ہے, تو اس نے یہ کیا چاہتی تھی؟ یہ کہتی تھی کہ میری مرضی کے مطابق چلے, میری خواہش پوری کر دے, میں اس کو انعام و اکرام دوں گی, عزت دوں گی, سارا کچھ دوں گی, لیکن اگر نہیں چلے گا تو میں جیل ڈلواؤں گی. تو یہ ساری ایک سچویشن ہے. پھر ایک طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منافع دیکھ کے بات کرتے ہیں. نفع دیکھیں گے, صحیح جہاں فائدہ ہو رہا ہوگا بس وہیں پہ ہوں گے, وہ صحیح غلط کو کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے ان کے نزدیک ہر وہ غلط چیز صحیح ہے جس سے فائدہ ہو رہا ہے, اور ہر وہ غلط چیز صحیح چیز بھی غلط ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں میں شامل نہ ہوں. عزیز مصر کا کریکٹر لوز کریکٹر نہیں دکھایا گیا, بڑا اسٹرانگ کریکٹر ہے اور بڑا شفقت والا کریکٹر ہے. بالکل اسی طرح یہاں پہ جو گواہ تھا, جو شاہد من اہلیہ, یہ بھی بڑا ہی ایک اچھے کریکٹر کا انسان دکھایا گیا, جس نے فوراً, جو ایک جہاں دیدہ انسان تھا, اس نے فوراً توجہ قمیض کی طرف دلائی, قمیض دیکھو. یعنی معاشرہ اتنا زیادہ گرا ہوا ضرور تھا کہ وہاں پہ ایلیٹ کلاس کے طبقے میں جو عورتوں کا ایک کردار دکھایا جا رہا ہے, عورتوں کی پکچر پورٹریٹ کی جا رہی ہے, یعنی وہ اس حد تک نیچے گر گئے تھے کہ یہ سیکشول اسکینڈلز پہ بات کرنا ایک نارمل چیز تھی. لیکن وہاں پہ اچھے لوگ بھی موجود تھے, اچھے لوگ موجود تھے, اسٹل ان کے اندر بھی معاشرے کی کچھ نہ کچھ برائیاں آ گئی تھیں, اور انہی میں سے ایک عزیز مصر کے اندر تھی فائدہ نقصان دیکھنا, بھاؤ تاؤ کرنا, کیا چیز صحیح یا غلط ہے اس کو مینیپولیٹ کرنا, صرف اس لیے فائدہ نقصان کے لیے. اس کا کریکٹر برا نہیں تھا, لیکن اس کے اندر فائدے نقصان کی سوچ بہت زیادہ تھی. اور دیکھیں خدا تو بعض اوقات آپ اپنے پیسے کو بھی خدا بنا لیتے ہو, پولیٹیکل کریئر بھی آپ کا خدا بن سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کی نیشنلٹی آپ کا خدا بن سکتی ہے. اگر آپ ڈاکٹر اسرار تو کہتے ہیں کہ اگر آپ قومیت پر رست ہو نا تو بھی آپ شرک کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے قوم کو, اپنی نیشنلزم کو اپنا خدا بنا لیا. حالانکہ خدا کو ہونا چاہیے صرف اللہ کی ذات, ہمارا رب ایک ہے, لا الہ الا اللہ. تو یہاں پہ جو نفع نقصان کو بھی ہم اپنا خدا بنا لیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں حکم صرف اللہ کا ہوگا, بات صرف اللہ کی مانی جائے گی. جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ فائدے نقصان کی باتوں پہ ہم چل رہے ہیں نا, جہاں ہم دیکھتے ہیں اپنے فائدے, وہاں پہ ہم غلط چیز کو بھی کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ دیر از سم تھنگ رانگ ان اور نفس, ہمارے نفس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے, اور کہیں ہم نفس ہمارا کے پیچھے تو نہیں چل رہے. خیر انہوں نے کہا معاملہ رفع دفع کرو. یوسف علیہ السلام کی پوزیشن تھی ہی نہیں ایسی کہ وہ جا کے کوئی بات کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انصاف دلانے کے لیے کیا انتظام کیا؟ جیل میں ڈالا. کیوں؟ کیونکہ وہیں سے ان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے وے ملنا تھا. جیل میں تو وہ چلے گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی بے گناہی ثابت کر دی. اگر وہ باہر رہتے وہ کبھی بھی اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتے تھے. وہ ایک نبی تھے, وہ ان عورتوں کی طرف مائل نہ ہوتے, لیکن ان کی ہمبلنس اور ان کی شرافت کا یہ اندازہ لگائیں کہ جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو انہوں نے کہا میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں. لیکن نبی تو اللہ کی خاص نگرانی میں ہوتا ہے. اسٹل انہوں نے اپنے آپ کو اپنی نفس کی بڑائی نہیں کی کہ میں بڑی چیز ہوں. انہوں نے ہمبل ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خود راستہ بنایا کہ تم جیل جاؤ گے, اور جیل جا کے پھر اس کے بعد تمہاری بے گناہی ثابت کرنے کا تمہیں موقع ملے گا. باہر ہوگے تو تمہیں غلام کی حیثیت سے, اور تمہیں تو کورٹ والوں نے بھی نہیں کہنا کہ غلام آ کے کوئی اپنے مالک کے خلاف کوئی ایف آئی آر فار ایگزامپل درج کرا دے گا. تو اتنا سویلائز نیشن تھی, وہاں جیل تھی, وہاں محل تھے, وہاں پولیٹیکل سسٹم تھا, وہاں پہ ایک ایلیٹ کلاس تھی, وہاں پہ ایلیٹ کلاس کی عورتوں کا کیا طرز عمل تھا, یہ پورا پکچر پورٹریٹ کی جا رہی ہے. اور یہ پتہ ہے کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کی, تقریباً 1900 قبل مسیح کی بات ہے. یعنی 2023 میں اگر ہم ہیں تو اس میں 1900 سال اور ایڈ کر دیں, آلموسٹ 4000 سال بنتے ہیں. یہ 4000 سال پرانا معاشرہ ہے. کیا یہ ہمارا آج کا معاشرہ نہیں لگتا؟ آج کے معاشرے میں یہ نہیں ہوتا. آج بھی وہی مینیپولیٹو لوگ ہیں, آج بھی وہی نفع اور نقصان دیکھنے والے لوگ ہیں, آج بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو گواہی دیتے ہیں, سچ بولتے ہیں. آج بھی یہاں پہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو اتنے پسے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے حق میں آواز بھی نہیں اٹھا سکتے.
خیر کیا ہوا، کیونکہ دروازے پہ شاہد بھی موجود تھا اور بھی کچھ نوکر بھی ہوں گے کیونکہ محل تھا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب نوکروں کو بات پتہ چلتی ہے تو وہ جب دوسرے ارد گرد کے نوکروں سے ملتے ہیں تو ان کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا. تو کیا ہوا، آہستہ آہستہ پورے شہر کے اندر بات پھیل گئی اور عورتوں نے کیا کہنا شروع کر دیا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. یعنی ان کے لیے ایک بڑی شاکنگ بات تھی کہ دیکھو یہ جو عزیزہ مصر کی بیوی ہے، سب سے زیادہ معزز شخص ہے ہمارے شہر کے اندر، اس کی بیوی نے اپنے غلام کو ہی اپنے آپ سے سیڈیوس کرنا شروع کر دیا. یعنی غلام کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے. قد شغفها حبا، شغفہ کہتے ہیں آؤٹر لیئر آف ہارٹ، یعنی جو محبت ہے نا اس کی، وہ اس کے دل کے جو باہر والا پردہ ہے نا، آؤٹر لیئر سے بھی اندر چلی گئی ہے. اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں، دل کے اندر جب کوئی چیز کھپ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ ذہن پہ ہر وقت سوار ہو جاتی ہے، آبسیشن اس کا کریٹ ہو جاتا ہے. اسی کو آبسیسو لو کہتے ہیں. تو وہ obsess ہو گئی ہے کمپلیٹلی. وہ obsess تھی تو تبھی اس کے دل میں ہر وقت بے چینی رہتی تھی. پیچھے ہم نے پڑھا ہے ہما کا مطلب، ہما کا ہوتا ہے ایسا ارادہ خواہش جو ابھی پوری نہ ہوئی اور دل میں ہر وقت بے چینی کریٹ کی رکھے. تو اس کے ذہن میں ہر وقت ایک خیال رہتا تھا، اس کے شغف obsession رہتی تھی یوسف علیہ السلام کی، اور دل میں ہر وقت بے چینی رہتی تھی کہ یہ خواہش پوری ہو جائے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی کرپٹ ہو گئی ہے، بالکل ہی سیدھے راستے سے بھٹک گئی ہے. یعنی یہ تو نارمل چیز ہے کہ وہ سیکشولی انوالو ہونا، افیئر ہونا، کسی کو پسند کرنا، یہ تو نارمل بات ہے. لیکن نوکر سے ہی، مطلب سیریسلی نوکر. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ آج کے معاشرے کو آپ دیکھیں، وہاں پہ بھی یہ سیکشول اسکینڈلس پہ ڈسکس کرنا، آ کے ایک دوسرے کو بتانا، ایک دوسرے سے پراؤڈ فیل کرنا ایک نارمل چیز تھی. آج کے معاشرے میں بھی ہیں اتنے نارملائز وے میں ایک دوسرے کو فرینڈس بتا رہی ہوتی ہیں، ہاں میرا بھی ایک بوائے فرینڈ ہے، ہاں میرا بھی ہے بوائے فرینڈ. تو ایک صاف لفظوں میں نہیں کہتی ہیں ابھی، اتنی ان کو پتہ ہے کہ یہ برا سمجھا جائے گا. ہاں میرا افیئر ہے، افیئر بھی نہیں کہیں گی، ہاں ہے کوئی لڑکا، ہاں ہے اگر لڑکا تو ہاں ہے کوئی لڑکی. لڑکے تو پھر بھی چھپاتے ہوں گے کیونکہ ان کی انٹینشنز اور ہوتی ہیں. لڑکیاں سمجھتی ہیں ہماری انٹینشنز یہ ہیں، ہماری شادی ہوگی، ٹھیک ہے. تو وہ اس سینس میں کیا کرتی ہیں کہ جی ساری بات بتائیں گی. لیکن یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ انتہائی جاہلانہ معاشرے کی روایات ہیں، یہ انتہائی جاہلانہ طرز عمل کی نشانیاں ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. اگر کوئی آپ سے آ کے ڈسکس کرے تو آپ کہیں کہ یہ باتیں کسی کو بتائی نہیں جاتی، یہ کسی کو باتیں بتایا نہ کریں، یہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہونی چاہیے. خیر فلما سمیعت بمکرہن، اس نے سنی ان کی جب باتیں یہ ساری، ارسلت الیہن. بیسیکلی تفاسیر کے مطابق ان سب کی انٹینشن تھی، دیکھیں یہ کون سا غلام ہے جس کو اس نے رجھا لیا ہے، وہ اتنی اسٹیٹس کی والی عورت ہے، اتنی پاورفل عورت ہے. مطلب اس غلام میں ایسا کیا ہے کہ یہ اس نے اس کو اپنی طرف سیڈیوس کرنا شروع کر دیا. اصل میں ان کی انٹینشنز یہی تھیں. تو کیا ہوا کہ اس نے کیا جب سنی یہ ساری باتیں تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا کر رہی ہیں، اور دوسرا مجھے برا بلا کہہ رہی ہیں، میں ان کو بتاتی ہوں. اور اسے بھی پتا تھا، عزیزہ مصر کی بیوی کو پتا تھا کہ ان کا اخلاقی لیول کیا ہے، ان کی morality کیا ہے، ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، انہوں نے کیا ریئیکشن دینا ہے. اس نے تبھی ایک دعوت بلائی. اگر اسے یہ پتا ہوتا ہے یہ بڑی ہائی کریکٹر کی عورتیں ہیں تو وہ کیوں بلاتی ان کو ایک محفل میں. اسے ان کے کریکٹر کا، ان کے morality کا، ان کے لیول کا بالکل اندازہ تھا، تو تبھی اس نے بلایا. ارسلت الیہن یعنی اس نے بھیجا ان کی طرف، انویٹیشن بھیجا، دعوت نامہ بھیجا. وآتت لہن متکئا، ان کے لیے ایک بڑی پارٹی ارینج کی، دعوت ارینج کی تھی ان کے لیے، تکیے لگائے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، کیا ہوا دعوت ہو گئی ہوگی، دعوت ہونے کے بعد آخر میں پھل وغیرہ دیے ہوں گے، اس نے ساتھ ساتھ سب کو ایک چھری دے دی. وقالت اخرج علیہن، اب اس نے یوسف علیہ السلام کو ہیوملیٹ کرنا تھا. یہ سارا کچھ کس لیے کرتی کہ یوسف علیہ السلام کو پریشرائز کرنا ہے کہ مانے، اور دوسری طرف ان عورتوں کو بھی اس نے دکھانا تھا کہ دیکھو یہ ہے وہ یوسف جس کے بارے میں تم مجھے باتیں سنا رہی ہو. تو یعنی اس کا مینٹل لیول چیک کریں کہ آپ وہ اتنی obsessed ہے، اس کی ساری کی ساری پلاننگ اسی بات پہ ہے کہ کسی طرح یہ جس کا جو میرا آبجیکٹ آف obsession ہے نا، یہ میرے شکنجے میں آ جائے، بس یہ میری بات مان لے کسی طرح. یہ مجھے منع کر گیا ہے تو یہ مجھے کیوں منع کر گیا، اس کو میں بتاؤں گی اس کی نو کا کیا مطلب ہے. اور اگر یہ میری بات نہیں مان رہا، اس کو بڑا برا انجام دیکھنا پڑے گا. ہاؤ ڈیئر ہی کہ وہ میری بات نہ مانے، اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کے اندر. کیونکہ وہ مالکن والی فیلنگس بھی تھیں کہ میں ہوں. لیکن ایک obsessive لو جو ہوتا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ کو اگر کسی سے obsessive لو ہے یا کسی کو آپ سے obsessive لو ہے، اس میں ہمیشہ وہ سمجھے گا کہ جیسے وہ مالک ہے دوسرے کا. انسان سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے کا مالک بن گیا ہے. مالک بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرے، میرا کنٹرول ہے اس پہ. میں کہہ رہا ہوں یہاں نہیں جانا نہیں جانا، میں کہہ رہا ہوں یہاں سے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، میں کہہ رہا ہوں یہ کھا لو کھا لو، یہ پی لو پی لو، یہ پہن لو، یہ نہیں پہننا نہیں پہننا، اس سے ملنا ہے اس سے نہیں ملنا. یہ ساری چیزیں ایک obsessive لو والا انسان کرتا ہے. اور obsessive لو والوں کو اگر ہم ہیں یا ہم سے کوئی کرتا ہے تو ہمیں دونوں ویز میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سائیکولوجیکلی اور یہ اسپریچولی ایک انتہائی بری بیماری ہے. اور یہ آپ کو بھی اور اس انسان دونوں کو خراب کر کے رکھے گی. اس نے ہیوملیٹ کرنا تھا. اور جب بھی obsessive لو ہوگا وہاں پہ کسی دوسرے کی جس سے آپ کو پیار ہے اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی، اس کی فیلنگس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی. آپ جسٹ فوکس کرو گے کہ یہ میری فیلنگس پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، میری خواہش پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. سیم سینیریو ہے یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا. ان کے نزدیک باپ کو دکھ دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی. باپ ایز لانگ ایز ہمیں توجہ دے، بس وہ نہیں توجہ دے گا تو ہم اس راستے اس کو ہی ہٹا دیں گے جو ہماری طرف توجہ آنے میں رکاوٹ بن رہا ہے. فلما رأینہ اکبرنہ، اور جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا پایا، اتنا عظیم پایا، یعنی وہ انتہائی خوبصورت تھے. وقطعن ایدیہن، اب اس طرح سے دیکھیں کہ آپ ہمارے ملک کے اندر کیونکہ یہاں گورا کمپلیکس ہے بہت زیادہ. اب یہاں پہ اگر اپنے فیملی میں ہی دیکھیں کہ کوئی فارن کنٹری سے آ رہا ہے تو اس کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، ہاں یہ باہر سے آیا ہے باہر سے آیا ہے ان کا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ یورپین کنٹریز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کلر کمپلیکشن بڑا فیئر ہوتا ہے. یہاں ہمارا ایک گندمی سا کلر ہے تو ہم بڑا کرتے ہیں کہ یا ایڈمائر کرتے ہیں، ہم خود بھی چاہتے ہیں یہ وائٹنگ کریم یہ انڈسٹری پوری چلی اس لیے رہی ہے خود کو خوبصورت بنانا ہے، گورا بنانا ہے گورا بنانا. تو وہاں کے معاشرے کا کمپلیکس بھی نظر آتا ہے. اب وہاں کی عورتوں کا کمپلیکس بھی نظر آتا ہے. مصر کے لوگوں کی ایک شکل و صورت کیا ہوگی،
مصر کے لوگوں میں ایک فلسطینی آ جائے تو وہاں پہ جو یہ افریقن کنٹریز ہیں اور یہ جو یورپین کنٹریز جو پیلسٹینینز ہوتے ہیں، یہ بالکل یہ یورپین کنٹریز والوں کی طرح کے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت سے، سفید سفید سے، ریڈ ریڈ سے. تو یہ چیز، یہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، لیکن اس چیز کی بیس پہ اپنے اندر کمپلیکس کریٹ کرنا کہ میں کمتر ہوں، یہ چیز نہیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ چیز ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دینی، کیونکہ جب آپ کے اندر کمپلیکس آ جاتا ہے نا، جب آپ کسی سے مرعوب ہونا شروع ہو جاتے ہو نا، تو پھر آپ اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو. اگر ہم گورا کمپلیکس کا شکار ہیں تو ہم گورا پن حاصل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے. تو کیا ہے کہ اب دیکھیں وہ ایک معاشرے کے اندر ایک باہر کا فرد آ گیا، یہ بتانا مقصود تھا اس لیے یہ بات کی. اب تو ان کے لیے وہ ویسے ہی خوبصورت تھا کہ یہ تو بالکل الگ ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا ہی خوبصورت ہے. وقتا نہ دیا ہننا، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی وہ پھل کاٹ رہی تھی اور پھل کاٹتے کاٹتے ان کا دیکھنا اچانک سے نظر پڑی تو اتنا خوبصورت ہے، بے دھیانی میں انگلی کٹ گئی. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک دو عورتوں کی انگلیاں کٹی، چند عورتوں کی تو یوسف علیہ السلام نے ان کی، جب کیونکہ وہ خادم تھے، خدام تھے، تو انہوں نے ان کو سرو کرنے کے لیے بینڈیج وغیرہ دینے کے لیے وہ آگے بڑھے. تو باقی عورتوں نے بھی، کیونکہ وہ میری طرف بھی اٹینشن دے، میری طرف بھی آئے، اپنی انگلیاں کاٹنی شروع کر دیں. تو یہ وہاں کا ایک لیول تھا. وقلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، حاشا للہ، مطلب گاڈ فاربڈ، یہ کیا ہے، ما ھذا بشر، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز، کوئی بزرگ فرشتہ ہے، یہ کوئی آسمان کی مخلوق ہے، یہ زمین کا ہے ہی نہیں. کیونکہ یوسف علیہ السلام کو حدیث کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن سے نوازا تھا. بعض روایات کے مطابق آدم علیہ السلام کا آدھا حسن ان کو دیا گیا تھا، بعض روایات کے مطابق پوری دنیا کا آدھا حسن ان کو دیا گیا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تو وہ انتہائی خوبصورت تھے، اور یوسف علیہ السلام کو ان کا آدھا حسن دیا گیا تھا. تو یعنی یہ اس طرح کا سینیریو تھا. اور ایک معاشرے میں جس طرح عام طور پہ لوگ ہوتے ہیں ان سے ایک ہٹ کے انسان نظر آئے تو ہر کوئی مڑ مڑ کے دیکھتا تو ہے. تو خیر انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو کوئی آسمان کی کوئی مخلوق ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، فوراً اس نے پراؤڈ فیل کیا، اس نے فوراً وہاں پہ کہا دیکھو تم مجھے جس کے بارے میں ملامت کری تھی وہ یہ ہے. لمتننی کا روٹ ہے لام واو میم، اور اسی سے ہی لوامہ نکلتا ہے، نفس لوامہ، جو ملامت کرتا ہے، جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، یہ نفس لوامہ ہوتا ہے. تو یعنی تم مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی نا کہ دیکھو تم ایسی ہو، تم ویسی ہو، تم گمراہ ہو گئی ہو، تم سیدھے راستے سے بھٹک، جو دیکھا ہے اب اپنا حال دیکھا. ولقد راودتہ، میں نے کیا ان نفسہ، میں نے اس کو بھٹکایا ہے، میں نے اس کو کوشش کی ہے سیڈیوس کرنے کی، فاستعصم، لیکن یہ بچ گیا. وان لم یفعل ما امرہ، میں جو اس کو حکم دے رہی ہوں نا، امرہ حکم ہوتا ہے حکم دینا، یہ میرا حکم ہے، یہ حکم نہیں مان رہا، میرا نوکر ہے حالانکہ، اگر یہ میرا حکم نہیں مانے گا نا تو میں اس کو جیل میں ڈالوں گی، ولا یکون من الصاغرین، یہ ذلیل ہو کے رہ جائے گا. یعنی یوسف علیہ السلام خادم ضرور تھے، لیکن ان کے اپنے اخلاق کی وجہ سے وہاں پہ وہ معزز تھے، ان کی عزت کی جاتی تھی، سارے ان کی عزت کرتے تھے، محل میں موجود ہی عزیز مصر ان کی اتنی عزت کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا بیٹا، ہم بیٹا بنائیں گے. تو یعنی اس نے کہا کہ یہ ذلیل ہو کے رہ جائے گا اگر یہ میری بات نہیں مانے گا، جیل میں جائے گا. اور پھر روایات کے مطابق وہاں باقی عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو بہانے بہانے سے بلا کر وہی دعوت دینی شروع کر دی. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے ان سب عورتوں کے مکر سے بچاؤ. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے قید زیادہ پیاری ہے جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر آپ میرے سے ہٹائیں گے نہیں نا ان کے فریب کو، اصبو الیہن، اصب کا مطلب ہوتا ہے انفینسی کو کہتے ہیں. یعنی یہی سورہ مریم میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ مریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ فی المہدی صبیہ، انہوں نے کہا کہ ہم ایک پنگوڑے میں بیٹھے بچے کے ساتھ کس طرح بات کریں. تو یہ ہے کہ جب انسان بچوں کی طرح کسی چیز کی طرف مائل ہو کر بچوں جیسے کام کرنا شروع ہو جائے، کیا بچے کیا کرتے ہیں، اڈ پہ فوکس کرتے ہیں، خواہش ابھی کے ابھی چاہیے مجھے نہیں پتہ، مجھے ہر صورت میں یہ لے کے دیں، نہیں لے کے دیں گے تو وہیں پہ بیٹھ جائیں گے، رونا شروع کر دیں گے، چیخنا شروع کر دیں گے، اڈ اورینٹڈ. تو یہی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے ان کے دور نہ کیے نا فریب، تو کہیں میں بھی بچوں والی حرکتیں نہ کرنا شروع کر دوں جو یہ کر رہی ہیں. یہ اڈ پہ فوکس کر رہی ہیں، ان کے یہ انہوں نے اپنی خواہش کو اتنا خدا بنا لیا کہ ضد بن گئی ہے ان کی، بس یوسف علیہ السلام کو پانا ہی پانا ہے، پانا ہی پانا ہے. میں بھی بچوں جیسی حرکتیں نہ کرنا شروع ہو جاؤں، اسبو الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور بچوں کی جیسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاؤں، آکوں من الجاہلین، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی بچوں جیسی حرکتیں کرنا، یعنی اڈ پہ فوکس ہونا، خواہشوں پہ فوکس ہونا، یا خواہش کو اپنی ضد بنا لینا جہالت ہے. یہ جہالت کی نشانی ہے، کم علمی ہے، نا واقفیت ہے، لا علمی ہے، علم سے خالی ہونے کی نشانی ہے کہ انسان خواہش کو اپنا خدا بنا لے. تو جب آپ نے کسی خواہش کو سے پیچھا چھڑانا ہے تو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے جاہلوں میں مت بنائیں، میری یہ خواہش مجھے جہالت کی طرف لے کے جا رہی ہے، مجھے میری اس سے جان چھڑوائیں، مجھے جہالت سے نکالیں. فاستجاب له ربہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا کہ اس کی دعا قبول کی، فصرف عنہ کیدہن، اور ان عورتوں کے فریب سے دور کیے، انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے اور وہ علم والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس وقت کتنے پین میں، وہ پہلے ہی اپنی زندگی میں ایک ٹرامیٹک بچپن گزار کے آئے تھے، وہ ایک ٹرامیٹک ٹین ایج تھی ان کی، جس میں ان کے بھائیوں نے بھی ان کے ساتھ برا کیا. یعنی وہ ایک اس ٹراما کو آپ امیجن کریں کہ بیٹریل ہے، فیملی ہی آپ کو دھوکہ دے دے، اور پھر آپ کو ایک غلام کی حیثیت سے، آپ ایک اتنے معزز خاندان سے ہو اور پھر آپ ایک غلام کی حیثیت سے بک رہے ہو، تو آپ کی شخصیت پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن یوسف علیہ السلام کا کیا کریکٹر ہمیں دکھاتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے ایکسپیرینسز اور ہماری زندگی کے واقعات ہمیں ڈیفائن نہیں کرتے. ہاں میں اپنا پاس کون سا چوز کروں گا یہ مجھے یہ ڈیفائن کرے گا. میری زندگی میں برا ہوا ہے میرے ساتھ، لیکن اب میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اسی پاس کے اندر بیٹھ کے روتے رہنا. ایک جگہ پہ بھی نہیں بتایا گا کہ یوسف علیہ السلام ماضی کو یاد کر کے رو رہے ہیں، کیوں نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. وہ پریزنٹ اورینٹڈ بہت زیادہ تھے، ان کو دکھ بہت ہوگا، ان کے دل میں بات نہیں تھی، ان کے دل میں بات تھی تو تبھی انہوں نے بھائیوں کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا تھا یوسف کے ساتھ. لیکن انہوں نے کہا کیا سارا فوکس کس پہ کیا، پریزنٹ پہ.
پریزنٹ اورینٹڈ تھے. ہمیں بھی پریزنٹ اورینٹڈ بنا ہے. ہم یا تو کیا کرتے ہیں، ہم فیوچر کو سوچتے رہتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، یا پاسٹ کو سوچتے رہتے ہیں یہ میرے سے غلطی ہو گئی، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، اب وہ ایسے کرے گا میں اس کو یہ جواب دوں گا. ہماری ساری تھاٹس پاسٹ اور فیوچر کی ہوتی ہیں. جبکہ یوسف علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں یہ سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے قصے کے ذریعے کہ انسان کو پریزنٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. جب انسان پریزنٹ اورینٹڈ ہوتا ہے نا تو غم کو سہنا آسان ہو جاتا ہے، غم جھیلنا آسان ہو جاتا ہے اور غم کو بیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ پہلا وے ہے غم کو سہارنے کا کہ آپ پریزنٹ پہ فوکس کرو. آپ کے پریزنٹ میں جو ہو رہا ہے اس میں پریزنٹ مائنڈڈ رہو. پریزنٹ مائنڈڈ کیسے؟ جب کھانا کھا رہے ہو کھانے پہ دھیان دو، کسی کے ساتھ بیٹھے ہو اس پہ دھیان دو، قرآن پڑھ رہے ہو تو صرف قرآن پہ دھیان دو. یعنی جو کام کرو اس کو اپنا 100% پریزنس اور اٹینشن کے ساتھ کرو. کوئی تھاٹ آئے تو تھاٹ کو کہو کہ ابھی میں یہ جو کام کر رہا ہوں میں وہ اس کام پہ فوکس کروں گا، میں نے اس کام پہ پہلے فوکس کرنا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر جب نمایاں طور پر ان سب مردوں، اب یعنی شہر کی باقی عورتوں نے بھی اپر کلاس میں کیا باتیں شروع ہو گئی، یوسف 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 یوسف، جہاں دیکھو یوسف. اب کیا ہوا کہ وہاں کے مردوں نے سوچا کہ دیکھو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یوسف سچا ہے اور یہ جو عورتیں ہیں یہ غلط کام کر رہی ہیں، لیکن اب ہم ساری کی ساری عورتوں کو کس طرح قابو کریں؟ حل یہی ہے کہ لیس جنونہ حتی حین، اس کو قید کر دو. جب یہ قید ہو جائے گا ان عورتوں کی بھی خواہش ٹھنڈی پڑ جائے گی تو پھر یہ بات رفع دفع ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو نکال دیں گے. لیکن جب وہ ایک دفعہ جیل میں یوسف علیہ السلام کو ڈال چکے ہیں تو اب ایک تو یہ کہ کچھ وقت کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اندر کرنا ہی تھا، لیکن انہوں نے پھر باہر کیوں نہیں نکالا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اور ان پہ ان کی پولیٹیکل ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے، ایک اور ان کے پولیٹیکل کریئر پہ دبا لگ جاتا کہ ایک بے گناہ کو اندر ڈلوا دیا، ایک انلیگل کام کیا. تو یعنی انہوں نے کہا کہ اب اسے پڑھائی رہنے دو اندر، یہ جیل میں ہی رہے تو اچھا ہے. اب یہ باہر آئے گا تو بھی ہماری عزت کو خراب کرے گا، کدھر تھے تم پوچھیں گے، جیل میں تھا کیوں تھا، تو میرا پولیٹیکل کریئر خراب ہوگا. اگین منافع جب انسان دیکھے گا اس کو فوکس رکھے گا وہ صحیح غلط کی ہر پہچان بھول جائے گا. اس طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اندر پڑھا رہنے دیا اور یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. پھر آگے کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سینیریو جیل کا ہے. اب جیل کی آزمائشیں.